ہو تاکہ وہاں سے جو وڈرال جو بھی ہونا تھا آدھا پچا تھا وڈرال وہ پروسیس ہی ختم ہو جائے, وہ وڈرال کا کیس ہی ختم ہو جائے. تو پاکستان کو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ ایک پرسیپشن ہے کہ ہندوستان وہاں ڈی اسٹیبلائزیشن دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ حد تک کچھ ہو حقیقت ہو, لیکن ایک دوسرا ویو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے پچھلے اتنے سالوں میں وہاں پہ افغانستان میں کوئی $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک پیسفل افغانستان میں وہ اپنی انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کر سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک انرجی ڈیفیسٹ ملک ہے اور وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ افغانستان کے راستے وہ تجارت کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کے جو ہائیڈرو کاربن وسائل سے استفادہ کیا جا سکے. تیسری بات یہ ہے کہ جو چابہار روڈ میں انہوں نے مدد کی ہے اس کا یہی مقصد تھا کہ افغانستان کو اسپرنگ بورڈ بناتے ہوئے سینٹرل ایشیا تک ایکسیس حاصل کر لیا جائے. یہ ساری باتیں اس صورت میں ممکن ہیں جب افغانستان میں امن ہو, لیکن اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہو, وائلنس وہاں پہ اسکلیٹ کر جائے, وہاں پہ سول وار جیسی سچویشن ہو جائے تو نہ تو ہندوستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا, کیونکہ انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کا پھر کیا بنے گا. ہمیں تو یہ اشارے ملے ہیں کہ طالبان بھی ہندوستان کے ساتھ کسی لیکن رستم صاحب یہ دیکھیں, لیکن سر تھوڑا سا ایک سیکنڈ سر, تھوڑا سا سر یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ آپ 3 بلین کی کہتے ہیں وہ شاید ابھی ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی, اس میں سے بہت سی ایم او یوز ہیں اور وہ کمٹمنٹس ہیں. بہرحال اگر انویسٹمنٹ انہوں نے کی تو وہ تو انہوں نے, چونکہ ایک کیش رچ لیکوڈ اکانومی ہے انڈیا کی اس وقت بہت زیادہ گزشتہ چند ملک, وہ جو اسٹریٹجک نیچر کی انویسٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے انفلوئنس بائنگ کی, جیسے امریکہ نے کیری لوگر بل کے ذریعے انفلوئنس بائنگ کی, جو آپ چیز کہہ رہے ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کا ہول سیل ویژن جو ہے ریجن کا وہ چینج ہو جائے گا. پاکستان سے ان کو جو خطرات ہیں, یہ جو اینیموسٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بالکل ایک گاندھی جی واپس آ جائیں گے دلی میں بیٹھ کے اور گاندھی جی فیصلے کریں گے فارن پالیسی کی. تو ایسا لگتا ہے سر. دیکھیے آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہندواٹا کی جو پالیسی ہے وہ تو مودی جی تک محدود ہے. اگر جب مودی جی چلا جائے, مودی کی حکومت چلی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کچھ اس میں ایک فنڈامنٹل چینج آ جائے اس پالیسی میں, کیونکہ ہندوستان کے اندر بہت سے لوگ اس پالیسی کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس پالیسی سے ہندوستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا, بل نقصان پہنچ رہا ہے, وہ آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. اگرچہ اتنا بڑا ملک ہے کہ کوئی نہ امریکہ نہ روس نہ یورپین ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بگاڑ سکتے ہیں, کیونکہ اتنی بڑی اکانومی ہے, اتنا بڑا ملک ہے, ان کے اتنے بڑا ڈیاسپورا ہے ساری دنیا میں. ان کو دیکھتے ہوئے ہر ملک جو ہے وہ احتیاط سے کام لے رہا ہے, تو اس لیے ان پہ تنقید بھی کم کی جاتی ہے. کشمیر کے معاملے میں جو انہوں نے کیا اس پہ دنیا کی طرف سے کوئی تنقید نہیں آئی, کوئی ان کو کرٹیسائز نہیں کیا گیا, کوئی ان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا, کیونکہ ہر ایک ملک جو ہے وہ اپنے مفادات کی بات کرتا ہے. بائیڈن اس ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے, پریزیڈنٹ بائیڈن, فیوچر پریزیڈنٹ بائیڈن اس ایڈمنسٹریشن کا, اوباما ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے جس نے 8 برس انتہائی تگ و دو اور پیشنس کے ساتھ JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ایران نیوکلیئر US ڈیل جس کو کہا جاتا ہے اس کو نیگوشیٹ کیا, وچ واز پرابلی 6+2 یا 5+2 وہ ارینجمنٹ تھا انٹرنیشنل نیگوشیشن کا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن کسی حد تک اس پہ واپس جائے گی اور اس کا مین جو سینٹرل پلان تھا وہ یہ تھا کہ سعودی عرب لیڈ جو ڈکٹیٹوریل GCC رجیمز ہیں ان پہ سے امریکہ کی ریلائنس کم کرنی ہے اور ایک نسبتاً زیادہ پلورل ایران جو ہے اس کو ایک سینٹر آف گریوٹی کے طور پر ایکسیپٹ کیا جائے, اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر کیا جائیں. اور اس کے اوپر بڑا یورپین کنسنسس بھی تھا, اس میں رشینز بھی شامل تھے, اس میں چائنیز بھی شامل تھے. اب کیا ہوگا, واٹ از دی فیوچر ریلیشن شپ ود سعودی عربیہ, GCC کنٹریز اینڈ ود ایران؟ بالکل آپ کا انالیسس بالکل صحیح ہے. پریزیڈنٹ یہ اپنا کینڈیڈیٹ بائیڈن نے تو اپنے مینیفیسٹو میں بھی لکھا اور اپنی جو آرٹیکل لکھا اور اپنی جو جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے اس میں کہا ہے کہ میں اگر اقتدار میں آ گیا تو یہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہے اس کو ریوائیو کروں گا. اب وہ اگر ریوائیو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو نہ صرف یورپین ممالک کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی ان کے چینلز آف کمیونیکیشن جو ان سے ہے نا وہ بہت امپروو ہوں گے,
क्योंकि अमेरिका के अंदर भी काफ़ी हलकों में, इवन कांग्रेस के हलकों में और बाकी जो वहाँ पे थिंक टैंक्स हैं या मीडिया के हलकों में इस बात पे बहुत जोर दिया जाता रहा है पिछले 4 साल में कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में जब अगर वो रिवाइव हो गया JCPOA जो 5+2 की जो आपने बात की वो फॉर्मूला, उसके ऊपर तो यूरोपियंस अभी तक कायम ही हैं और चाइना भी उसके ऊपर कायम है। तो मैं समझता हूँ कि वो यूरोपियंस भी इस बात से खुश होंगे और चाइना भी इस बात से बहुत खुश होगा। हमारे लिए जो फायदे की बात बनती है कि जो एक टेंशन डेवलप हो गई थी इस खित्ते में, और इस खित्ते के अंदर जो एक इजराइल का अपना एक रोल बढ़ गया था मिडिल ईस्ट के अंदर, तो शायद उसके अंदर उसमें थोड़ा सा उसमें कमी वाक़ हो, और ये समझता हूँ कि वो बहुत एक अच्छी बात होगी। तो दूसरी एक चीज़ जो बड़ी अहम है कि वो जो बाइडन हैं अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उन्होंने बारहा कहा है कि मैं मल्टीलैटरलिज्म को तरजीह दूंगा बजाय इसके यूनिलैटरलिज्म के, जो कि ट्रंप इंतजामिया का एक खासा था। तो वो भी मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज़ होगी, क्योंकि पाकिस्तान भी इस चीज़ पे बिलीव करता है कि UN और बाकी जो इंटरनेशनल बॉडीज है उनके वहाँ पे कंसेंसस होना चाहिए ताकि बैनुल अक़वामी जितने भी मसले मसाइल हैं उस पर आगे बढ़ा जा सके। तो ये सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि रिवाइवल ऑफ हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायलॉग पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ही है, बल्कि अभी से हमें राब्ते करने शुरू कर देने चाहिए। वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी टीम है वो उसमें तमाम वो लोग हैं जो कि पहले स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स रह चुके हैं, डेप्टी सेक्रेटरीज थे या असिस्टेंट सेक्रेटरीज थे या सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट थे। तो अभी उन्हीं लोगों में से ही वो लोग सामने आएंगे, तो उनके साथ हमारे पहले भी राब्ते हैं और उनको ज्यादा बेसिकली बैलेंसिंग एक्ट हमें चाहिए। मेरे साथ रहिए जल्द साहब। बुनियादी तौर पर हमारी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जहां हम चीन की मदद से, CPEC की मदद से अपनी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग करें एग्रीकल्चर वगैरह के एरियाज में, वहां हम अमेरिका और वेस्टर्न अलायंस को भी साथ लेकर चल सकें, उसके साथ हमारी एनिमोसिटी ना हो। आप समझते हैं कि हम ये बैलेंस कर सकेंगे? किस किस्म की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी या फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी हमें चाहिए? थैंक यू। बिल्कुल बैलेंस करना ही में हमारी अचीवमेंट होगी, और यही एक डिप्लोमेसी का खासा है कि अगर आप पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी करते हैं तो उनको एंगेज रखे बगैर गुजारा नहीं, या यूनिलैटरलिज्म नहीं होती। एक दरवाजा बंद करके बाकी खोलना जरूरी नहीं होता। तो ये पॉइंट आउट आपने दुरुस्त किया कि यही वे फॉरवर्ड है। लेकिन इसको जो चीजें दो इफेक्ट कर रही थी और अब उनकी बेहतरी के इम्कानात हैं, एक US की ईरान पॉलिसी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ईरान पॉलिसी इसको बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रही थी, और एक उनकी जो लीनिंग थी टुवर्ड्स इजराइल बट फोर्सिंग द अरब कंट्रीज और प्रेशराइजिंग अरब कंट्रीज फॉर रिकग्निशन ऑफ इजराइल, अगर उसमें भी वो थोड़ा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अपने डिप्लोमेटिक तरीके से चलती है और इनको थोड़ा रिएक्शन टाइम दे देती है, तो पाकिस्तान के लिए ये बैलेंसिंग और इजी हो जाएगी, क्योंकि हम सऊदी अरेबिया, कतर और UAE के साथ मिलकर चलना भी हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, और ईरान के साथ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, और ये मुमकिन होगा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। और जो तीसरी चीज है हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक, मुझे बस लास्ट वर्ड लेने दीजिए।